بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل ایک بہت بڑا جو ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے، جو ایک آپ ایشو کہہ لیں کہ لاہور میں جو ریئل اسٹیٹ میں چل رہا ہے، وہ ہے پارک ویو سٹی لاہور کا ایشو ہے، جو کہ تقریباً 10 دن کے قریب ہو گئے ہیں یہ ایشو تقریباً چل رہا ہے۔ اور بہت زیادہ لوگ ہمیں کیوریز کر رہے تھے کہ پارک ویو سٹی پہ آپ نے کوئی ویڈیو نہیں کی، اس پہ آپ ڈیٹیل میں بتائیں کہ ایکچوئل ایشو کیا ہوا ہے۔ اور اوورسیز سے ہمارے بھائی جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، یا جن کی انویسٹمنٹ ہے، فار ایگزامپل جن کی ڈائمنڈ پلاٹینم بلاک وغیرہ میں، یا جو ان کا اوورسیز بلاک وغیرہ ہے اس میں جن کی انویسٹمنٹ ہے، ان کا زیادہ کنسرن تھا۔ اور باقی اس کے علاوہ جو فیوچر میں انٹرسٹڈ ہیں ان کا کنسرن تھا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا کہ ہمارا انشاءاللہ 2 سے 3 ہفتے کے اندر جو آفس ہے بیریئر ٹاؤن لاہور میں وہ فنکشنل ہونے جا رہا ہے۔ تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم بیریہ کی بندے تھے اور ان کے پے رول پہ تھے، اس لیے اب ہم باقی سوسائٹیز کے اوپر بات نہیں کریں گے، ان کے ایشوز ہائی لائٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اور نہ بحریہ کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ اب ہم ون سائیڈڈ ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آفس کسی نہ کسی جگہ ہمیں بنانا تھا، اور کسی اتھینٹک سوسائٹی میں بنانا تھا، یا ڈی ایچ اے میں بنانا تھا، یا بیریہ میں بنانا تھا۔ تو لیکن جس طرح ہم انالیسس کر رہے ہیں، جس طرح ریویوز کر رہے ہیں، وہ صرف ہم لاہور کے نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ہم پنڈی اسلام آباد کے بھی کر رہے ہیں، اور نیئر فیوچر کے اندر انشاءاللہ ہم کراچی کے اوپر بھی اب بات سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور ہر ایک کی جو ریئل بیس جو وہاں کی ریئلٹی ہے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آفس کہاں پہ ہے، آفس کہیں پہ بھی ہو، ہم آپ کو جو ہے نا آنیسٹلی جو میں اپنے لیے پسند کروں گا کہ جہاں میں انویسٹمنٹ کروں، وہی میں آپ کو بتاؤں گا، وہیں میں آپ کی انویسٹمنٹ کرواؤں گا۔ جس پہ مجھے ٹرسٹ نہیں ہے میں اپنی انویسٹمنٹ نہیں کروں گا، آپ کی بھی نہیں کرواؤں گا۔ اور انسٹالمنٹس پلاٹ کے اوپر سب سے زیادہ میرے چینل نے بات کی ہے، اور پچھلے 1 سال سے بات کرتے جا رہے تھے، اور میں نے ایک ویڈیو تو اسپیشل کی تھی جس میں نے 200 کے قریب انلیگل سوسائٹیز کے اوپر بات کی، لیکن کسی نے کان نہیں دھرا۔ اور میں بارہا ہر 20 سے 25 سوسائٹیز کے تو میں نے نام لے کے ویڈیوز بنائی، لیکن ہر ایک نے کہا یہ وہ سوسائٹی بنوا رہی ہے، یہ ان کے خلاف ہے، اس لیے وہ بنا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ آج جو ایشو ہے، آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، میری جو سورس ہے وہ جو میاں اسلم اقبال صاحب ہیں، جو وزیر ہاؤسنگ ہے پنجاب کے، وہ ان کی پریس کانفرنس، دوسرے نمبر پہ جو پارک ویو کی انتظامیہ کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ، اور تیسرے نمبر پہ وہاں کے ریزیڈنٹ، چوتھے نمبر پہ جو ایل ڈی اے کی ویب سائٹ پہ جو ڈیٹا موجود ہے، جو انہوں نے ڈیٹا شیئر کیا ہوا ہے، یہ میرے سورسز ہیں۔ اب ایشو کیا ہوا ہے؟ ایشو یہ ہوا ہے کہ میں نے آپ کو ایک پریویس جنوری کے اندر ایک ویڈیو کی تھی، آئی تھنک جنوری کے سٹارٹ میں، جس میں نے روڈا کے بارے میں بات کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ مختلف سوسائٹیز کا کچھ نہ کچھ پورشن روڈا کے اندر آ رہا ہے۔ ڈیٹیل ویڈیو میں نیکسٹ ایک بنا دوں گا جس کے اندر بتاؤں گا مزید کون سی سوسائٹیز آ رہی ہیں۔ اور ایک میں نے نام لیا تھا کہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں ان کا میپ دیکھ کے، پارک ویو سٹی کا بھی کچھ حصہ افیکٹ ہوگا روڈا کے اندر۔ لوگوں نے اس وقت میری بات نہیں مانی، اور لوگوں نے کہا کیسے پاسبل ہے، کنسٹرکشن ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ باتیں ہی ہیں۔ اور لیکن میں نے کہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ ایکٹ پاس کر دیا ہے، بل اس کا منظور ہو گیا ہے روڈا کا، اور یہ ایک حقیقت بنے گی، اور وہی ہوا۔ کچھ دن پہلے کیا ہوا ہے جی، روڈا کی اندر جو پارک ویو کی زمین آ رہی تھی وہ انہوں نے کلیئر کروانی شروع کی۔ کلیئر کیوں کروانی شروع کی؟ کیونکہ پارک ویو کی وہ زمین گورنمنٹ سے اپروو ہی نہیں تھی، اور جس کے اوپر میاں اسلم نے پوری ایک پریس کانفرنس بھی کیا۔ میں ڈیٹیل تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پارک ویو سٹی کے نام سے کوئی سوسائٹی ایل ڈی اے میں موجود ہے ہی نہیں ہے۔ یہ سوسائٹی بیسیکلی ریور ایج کے نام سے تھی، جو عمار خان صاحب جو ہیں ان سے یہ علیم خان صاحب نے لی تھی، اور اس کا پھر نام چینج کر کے انہوں نے پارک ویو رکھا، پھر بعد میں پارک ویو ولاز کیا، پارک ویو سٹی اب چل رہا ہے اس کا نام، تو نام چینج ہوتے رہے۔ لیکن یہ جو نیا نام تھا یہ اس کی اپروول کہیں پہ بھی نہیں تھی، اور جو ریور ایج کی جو اپروول تھی وہ 765 کنال کی اپروول تھی، جس کے اوپر ان کے ابھی 4-5 جو اپروو بلاک ہیں وہ موجود بھی ہیں، جہاں پہ وابڈا کی بجلی اور گیس وغیرہ وہ آ بھی گئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی زمین تھی اس کی ان کو اپروول نہیں ملی تھی، اور یہ تقریباً 2010 سے آنورڈ اب تک ٹرائیاں کرتے رہے ہیں کہ جی ہمیں اپروول مل جائیں،
اور 2012 کے اندر کیٹیگوریکلی LDA نے ریفیوز کر دیا تھا اپروول دینے کے لیے، کیونکہ یہ گرین لینڈ تھی، اور گرین لینڈ کے اوپر آپ 1 انچ بھی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنا سکتے۔ اگر براؤن لینڈ ہوتی تو یہاں پہ پاسبلٹی تھی۔ یہ لاہور کے بیسیکلی ماسٹر پلان کے اگینسٹ تھا، یہاں پہ اپروول نہیں دی جا سکتی تھی۔ تو LDA کے اس فیصلے کے خلاف انہوں نے پھر جو ہے وزیر ہاؤسنگ کے پاس بھی، سیکٹری ہاؤسنگ کے پاس بھی گئے، اور اس نے بھی اس بیس پہ ریجیکٹ کر دیا کہ یہاں پہ آپ جو ہے کسی طرح کی تعمیرات کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ گرین ایریا ہے، اور جب تک یہ براؤن نہیں ہوگا، جو کہ ہو نہیں سکتا، لیگلی کوئی اس کو کر نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد پھر ان کے سٹے وغیرہ ہوئے، 12 میں سٹے ہوا، 15 میں سٹے ہوا، اور ابھی بھی ایک سٹے چل رہا ہے جو میاں اسلم صاحب کے بقول 13 تاریخ کو کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا۔ اچھا جی، میں ذرا جلدی بات کر رہا ہوں کیونکہ چیزیں بہت زیادہ ڈسکس کرنی ہیں۔ تو معاملہ چلتا رہا، 2012 سے لے کے 2022 آ گیا۔ LDA سے جب اپروول نہیں ملی، سیکٹری ہاؤسنگ سے اپروول نہیں ملی، پھر ریونیو جو ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے ان کو کیٹیگوری کہہ دیا کہ جی آپ یہاں پہ کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے، کوئی بجلی نہیں ملے گی، کوئی واسطہ کا کنیکشن نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن بعد میں چیزیں کچھ مینیج ہوئیں اور کچھ نہ کچھ چیزیں ہو گئی، بجلی بھی جنریٹ ہونی شروع ہو گئی، اور اس طرح کر کے جو بھی چیزیں ہیں آپ سب کو پتہ ہی ہیں۔ تو یہ چیزیں چلتی رہیں، اور انہوں نے ڈیولپمنٹ وہاں پہ سٹارٹ کر دی۔ ڈیولپمنٹ سٹارٹ کرنے کے بعد انہوں نے پلاٹنگ کر کے لوگوں کو بیچنا بھی شروع کر دی، اور پھر تقریباً LDA کے بقول 2010 سے لے کے 22 تک 17 نوٹسز پارک ویو کے ایشو ہوئے کہ آپ یہ غیر قانونی کر رہے ہیں، یہ اللیگل ہے، آپ یہاں پہ پلاٹنگ کر کے نہیں بیچ سکتے۔ اور انہوں نے پیمرا کو بھی لکھا، اور ایک ویڈیو کے اندر میں نے ساری سوسائٹیز کے نام بتائے ہیں کہ جو نوٹس ایشو کیا تھا انہوں نے پیمرا کو کہ فلاں سوسائٹی جو ہے ان کی ایڈورٹائزمنٹ رکوائی جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور ہم نے دیکھا کہ ریسنٹ جو ابھی ایشیا کپ ہوا، اور ابھی بھی یہ ریسنٹ جو انگلینڈ کے ساتھ سیریز تھی، ہمیں بڑے بڑے جو پلیٹس ان کی شرٹس کے پیچھے پارک ویو سٹی نظر آیا۔ جب اس طرح کی چیزیں جاتی ہیں تو عوام اور جو اوورسیز ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ یہ ایتھینٹک پروجیکٹ ہے، لوگ اس میں پیسہ لگاتے ہیں۔ اب میاں اسلم صاحب کا کوئی پرسنل ایشو بھی ہوا ہے، اب وہی بہتر بتا سکتے ہیں، کوئی پرسنل ان پہ اٹیک کیا ہے علیم خان صاحب کے چینل کی طرف سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر جو کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے۔ اب انہوں نے ریئیکشن کے اندر ایک پریس کانفرنس کی، اور اس کے اندر وہ بڑے غصے کے اندر دکھائی دی، اور انہوں نے پورا ڈیٹا شیئر کیا کہ جو LDA کا ڈیٹا تھا کہ کیسے یہ اللیگل سوسائٹی ہے، اور ان کے بقول 10 سے 15 ہزار فائلیں انہوں نے اوور بیچی ہوئی ہیں جو اس کی زمین نہیں ہے، اور ان کے بقول ہی 50 ارب کا لوگوں کے ساتھ ہاتھ ہو چکا، فراڈ ہو چکا ہے۔ اب یعنی کہ جن کی اب واپسی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، ان کے بقول اب جو کورٹ میں 13 تاریخ کو فیصلہ ہوگا، کورٹ کے سامنے معاملہ رکھا جائے گا کہ جناب جن کا پیسہ جا چکا اب ان کا کیا کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایشو ہے جو دریا کے ساتھ ساری انہوں نے بلاکس بنا کے بیچے ہیں جس میں ڈائمنڈ اور پلاٹینم آتا ہے، وہ جو ریور بیڈ ہے اس کے اوپر آپ کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے، کوئی چیز نہیں بنا سکتے تھے، لیکن وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، کٹنگ کر کے بالکل دریا بہ رہا ہے اس کے ساتھ یہ زمین ہے، اور اس کے اندر صرف کوئی سوسائٹی انوالو نہیں ہے، اس کے اندر ادارے بھی انوالو ہیں، اور جو کہ اسلم صاحب نے خود کہا ہے کہ LDA کے لوگ بیچ میں انوالو رہے ہیں اس سارے جب یہ معاملہ ہوتا رہا، اور LDA نے کہا ہم سب کے خلاف اب ایکشن لیں گے۔ اور میاں اسلم صاحب کے بقول اب اکراس دا بورڈ جو سینکڑوں انلیگل سوسائٹیز ہیں، یہ تو ایک سوسائٹی ہے اور جس نے کافی حد تک ڈیلیور بھی کیا لوگوں کو، لیکن ایسی سوسائٹی جنہوں نے فائلیں بیچ دی ہیں، زمین بھی موجود نہیں ہے، اور ہم 12 ویڈیوز بھی کر چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا جی ہم اسٹرکٹ ایکشن لیں گے اور کسی کو اب ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی بیانات ہیں، دعوے ہیں کیا ہیں۔ دوسرا ایشو کیا ہوا کہ جب روڈا کے لوگ آئے ہیں یہاں پہ کلیننس کر رہے تھے، ناجائز تجاوزات ہٹا رہے تھے اور اپنا علاقہ کلیئر کر رہے تھے جو روڈا میں آنا ہے، جب واپسی میں جانے لگے ہیں تو AC صاحب جو ہے نا وہ آئے وزٹ پہ، تو جب وہ نکلنے لگے تو ان کی گاڑی کے اوپر ان کے ڈرائیور کے بقول اٹیک کر دیا گیا، اور تقریباً 150 لوگوں نے، مسلح لوگوں نے، جس کی ویڈیو فوٹیج بھی موجود ہے، جو ان کی گاڑی توڑی جا رہی ہے، اور انہوں نے مسلح اٹیک وغیرہ کیا، اور AC صاحب کو تو کسی پرائیویٹ گاڑی میں نکال دیا گیا وہاں سے۔ ڈرائیور جو ہے نا زد میں آ گیا اور کافی اس پہ وہ ٹارچر بھی ہوا ہے، اور ان کے بقول جو ان کا موبائل اور جو
نجی کاغذات ڈاکومنٹس وغیرہ اور سرکاری گاڑی وغیرہ وہ سارا کچھ لاپتہ ہو گیا. اب گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ ایکشن میں آئی ہے اور انہوں نے 788 جو کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, بہت خطرناک FIR ہے, بہت خطرناک دفعہ ہے, وہ لگا کے ان کے خلاف گرفتاریاں کی. تقریباً جو میرے سننے میں آ رہا ہے 180 کے قریب لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں. آج سننے میں آیا کہ شاید 20 سے 25 کی بیل ہو چکی ہے. اور اس وقت تمام ڈیلرز جو ہے نا وہ پارک ویو سے غائب ہو چکی ہیں, پوری انتظامیہ غائب ہو چکی ہے. بلکہ پچھلے دن جو جنریٹر تھے جن میں ڈیزل ڈالنا تھا ان کے لیے بندہ کو اویلیبل نہیں تھا, اور 2-3 دن بجلی کا ایشو رہا ہے. تو یہ معاملات ہیں, اللہ کرے یہ معاملات سیٹل ہو جائے, نہیں تو ہزاروں لوگوں کا جن کا پیسہ لگا ہے ان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ.